بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ بیٹا جو میرا ہے نا، اس کو تقریباً اب تو 12-13 سال ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے اس کو شیزوفرینیا ڈائگنوز کیا ہوا تھا۔ تو جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں، کبھی دعا کوئی جس نے کوئی بتا دی اور ایک جگہ پہ جا کے میں نے پوچھا بھی۔ اکثر لوگ دعا بتا دیتے تھے یا کچھ پڑھنے کے لیے بھی، اور جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے سے پہلے جو لاسٹ تھا اس میں تو اتنی زیادہ پڑھائیاں تھیں کہ دماغ جو تھا نا وہ گھوم گیا تھا، پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ حقیقت ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو ایک میری سسٹر نے ایک مجھے ویڈیو بھیجی، بلکہ میرے ہسبینڈ کو ایک ویڈیو آئی پہلے، کسی نے ان کو سینڈ کی تھی، ڈاکٹر صاحب کی کوئی ویڈیو تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ دیکھیں۔ میں نے وہ دیکھا، اس میں میسیج تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا کہ سورہ رحمان سننی ہے تو وہ تو سنے گا ہی نہیں، وہ تو سنتا ہی نہیں تھا، بلکہ جیسے کسی نے ہمیں بتایا تھا کہ سورہ بقرہ لگا دیں تو اس نے لیپ ٹاپ بھی اٹھا کر پھینک دیا، اس طرح کیا کرتا تھا۔ پھر میری سسٹر نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی، میں نے وہ بھی دیکھی، اس میں ڈاکٹر صاحب اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے۔ تو پھر میں نے سوچا، پھر میرے ہسبینڈ نے پھر دوبارہ مجھے کہا، میں نے کہا لیکن وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، کیا کروں میں اس کا؟ پھر انہوں نے مجھے خود ہی، شاید انہوں نے سرچ کیا تو وہ ایک سیمینار تھا جس کی انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی، مجھے کہنے لگے آپ یہ پوری سنیں۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ 1 گھنٹہ اور کچھ، کافی لمبی تھی، اور اس میں یہ تھا شیزوفرینیا کے بارے میں بھی۔ تو میں نے کہا جب یہ بتا بھی رہے ہیں تو پھر میں پوچھ ہی لوں۔ میں نے وہ پھر جو نمبر تھا نا اس پہ میں نے کال کیا، پھر میری بات ہوئی، آپ سے ہی ہوئی تھی۔ تو اب میرا تو مسئلہ یہی تھا کہ وہ تو سنتا نہیں، لیکن وہ مجھے پتہ لگا کہ اس کو تو سنانا ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نہیں سننی ہے، بلکہ انکشاف یہ ہوا کہ اس کو تو چاہیے ہی نہیں تھا، علاج تو ہمیں چاہیے تھا۔ یہ تو ان دا لانگ رن ہمیں یہ پتہ لگا، خود ہی ٹھیک ہونا تھا۔ اور اینک چینج ہو گئی نا دیکھنے کی، زندگی کو، دنیا کو دیکھنے کی۔ میرا خیال ہے کہ ارد گرد کی چیزیں اتنی چینج نہیں ہوتی جتنا ہمارا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہم خود پھر اس کے مطابق کوشش ہی کر رہے ہیں، ابھی تک کوشش کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بیچ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بھی کہہ لیں اور اس کو ضروری کہہ لیں کہ بات جو مجھے پتہ لگی کہ مجھ سے ایک گستاخی ہو چکی ہوئی تھی، اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ زیادہ گریو بات یہ تھی کہ مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے تو خیر پہلے دن ہی بتا دیا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں، یہ نہیں کہ میں نے ان کی بات مانی نہیں تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے گستاخی کہاں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ اور میں یہی دعا بھی کرتی رہی، اور مجھے بہت اس چیز کی مجھے بڑی تکلیف تھی کہ ایسی گستاخی مجھ سے ہوئی کیسے، جبکہ میں سوچتی بھی نہیں تھی ایسی، جیسے وہ سر کہتے ہیں نا ٹھڈا مارنے والی بات، کیسے ہوگی۔ میں آتی رہی یہاں پر، سر نے کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، کہ جو اس کی آدھی دوائی ہے نا وہ میرے سے جائے گی، کہ بیٹا ہے نا، میں ماں ہوں۔ تو پھر ایک دفعہ دعا میں ڈاکٹر صاحب نے ایک دعا کروائی، جس میں ایک نعت پڑھی، کسی کاکی نے پڑھی تھی شاید، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ جب وہ دعا ہو رہی تھی نا، تو اس دعا کے دوران مجھے پتہ لگا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ میں سر کو بتایا کہ سر مجھے اس طرح، سوچتی بھی رہی تھی میں اس کے بارے میں، اور مجھے پتہ بھی لگا، پتہ نہیں میں بتاؤں کہ میں نا دعا مانگا کرتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے مرشد دیں، جیسے حضرت اویس کرنی کو، جیسے اویس سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں نا جس کو، میں یہ دعا مانگا کرتی تھی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ بیت تھے، اور پتہ نہیں اب گھر کا ماحول کیا تھا کہ ہم ان کی احترام تو بہت کرتے تھے، لیکن جس طرح کرنا چاہیے شاید ویسے نہیں کرتے تھے۔
اور ایک دفعہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہی کو دیکھا جو میرے والد صاحب کے مرشد، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے وہی مرشد میرے ہیں، مجھے نہیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آئی جب تک وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، اور جب تک مجھے اللہ نے وہ دکھا بھی نہیں دیا۔ مطلب اس دعا کے دوران ہی مجھے وہ خواب بھی یاد آیا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور ایک غلطی اور دوسری پھر یہ ہوئی کہ جب ہم یہاں آ گئے تو عرس تھا، اس کے فوراً بعد بیٹا میرا تب ٹھیک بھی نہیں تھا، تو میں نے پوچھا اور ہم چلے گئے۔ اب وہاں پر بابا جی کے جو صاحبزادے ہیں، مجھے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بالکل، تو انہوں نے بڑا اصرار کر کے ہمیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں پر ایک کوئی اور بھی صاحب تھے اور ہم دونوں تھے، میں اور میرے ہسبینڈ۔ وہ لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے جو بھی ان کا وہ کمرہ تھا، تو وہاں جا کے انہوں نے کہ جی ایسے آپ دعا کریں اور ایسے کریں اور ویسے کریں۔ اب ہمیں تو دعا کا جو طریقہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوا تھا، اب دل نہیں بھی چاہ رہا تھا، لیکن وہ اتنا اصرار، وہ کیونکہ ہم تھے ہی 3 لوگ تھے نا، 2 میں اور میرے ہسبینڈ اور ایک اور، تو وہ بالکل جیسے یوں گھیر کے بندہ اندر لے جاتا تھا۔ وہاں سے جب ہم آئے نا، تو میرا بیٹا جو تھا نا، وہ بہت ایک دم اگریسو ہو گیا، اس نے مار دھاڑ کی، تھوڑی توڑ پھوڑ کی، تو وہ بھی مجھے پتہ لگا کہ وہ بھی نہیں کرنا تھا۔ جب ایک جگہ پر ہیں تو وہیں پر ہی رہنا ہے۔ غلطیاں ہوئیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی معافی قبول ہوئی، اور غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ان کا مجھے دکھ بہت رہتا ہے غلطی کا۔ اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی جگہ پہ پہنچا دیا، جہاں پہ اندر سے ہر وقت اپنے آپ کو صاف کرنے کی توفیق اللہ دیتا رہتا۔ ظاہر ہے کہ کوالٹی آف لائف چینج ہو جاتی ہے بالکل، اسپیشلی میں اپنے گھر میں جو دیکھتی ہوں۔ اور اب تو خیر میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ وہ بھی دعا کرتی ہیں، دعا میں ہی ہیں وہ بھی۔ اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ کیا کیا ابھی اور ہوتا بھی یہی ہے اللہ کے فضل سے، ورنہ بچے تو ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بس یہ ایک چلتے رہنے والا ایکسپیرینس ہے، چلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه